والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. پہلے قالا قلو میں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اسی کا بیان چل رہا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ علم کا شروع کرنا اس میں علم کے تصور پر موقوف ہے یا غرض و غایت پر یا پھر اس کے موضوع پر. غرض و غایت کے بیان میں کہا تھا وَإِمَّا عَلَى بَيَانِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ غایت العلم والغرض منه لکان طلبه عبثا. ٹھیک ہے، اگر وہ علم کی غرض و غایت نہ جانے تو ایسی صورت میں وہ اپنے طلب میں کیا ہوگا؟ بیکار ہوگا، کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا. اس عبارت پہ یہاں پہ انہوں نے حاشیہ لگایا ہے. غرض حاشیہ کیا ہے اس کو سمجھیں، اس کے بعد مفہوم حاشیہ، پھر کہیں اگر بات سامنے آتی ہے تو تطبیق حاشیہ. غرض حاشیہ کو بیان کرتے ہوئے حاشیے کے حاشیے نمبر 10 پہ ذرا دیکھیں کیا لکھا ہے انہوں نے. یعنی ان الشروع لکھا ہے غرضه من هذه الحاشیہ دفع ایراد يمكن ان يورد على الشارع هو ان العبث ارتكاب فعل بلا فائدة من عدم العلم بغایت ذلك. سوال کا مطلب کیا ہے؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ جان جائیں بات اسی طریقے سے کہ عبث کہتے کس کو. اوپر لکھا ہوا ہے عبث کے بارے میں قرآن کریم میں اس طرح کے الفاظ ہیں، ہے نا، دو جگہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون. ٹھیک ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کھیل کود تماشا بیکار، کوئی فائدہ نہ. تو عبث کا معنی آپ نے جان لیا. ٹھیک ہے، اور عبث کی اقسام اور انواع اگر دیکھے جائیں تو اشخاص اور احوال کے اعتبار سے اس کی نوعیت چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے اس میں نیچے لکھا ہے 400 پہ لکھی ہے، دیکھ رہے آپ کو آسان ہے، تو مسئلہ نہیں. بدون فائدۃ ما، کوئی فائدہ نہیں. لفظ آیا معتد، آیا معتد کا مطلب جو لائق پائق مناسب ہو. ٹھیک ہے، مرتب کا مطلب یہ کہ جو پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے کے کا نتیجہ کیا نکل کے آئے گا، رزلٹ ہمیں کیا ملے گا. ایک طریقے سے مرتب کے معنی اس کو لکھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھنے کا فائدہ کیا. اب 4 کنڈیشن اس کی عبث کی نکل کے آتی ہے. مثال کیا لکھا ہے عبث کسے کہتے ہیں؟ ارتکاب و فعل بلا فائدہ. حاشیے میں لکھا ہوا ہے بغیر فائدے کے کسی بھی ارتکاب انجام کرنا. یہی ہوا. اب اس کے نیچے میں لکھا ہے 2 کنڈیشن عبث کی اگر نہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ 4 میں آ جائے. تو کسی بھی کام کو شروع کیا بغیر کسی فائدے کے شروع کیا، بدون فائدہ ما، کوئی فائدہ نہیں. کیا نظر آئے گا؟ اس کو کہتے ہیں عبث حقیقی. اوپر لکھا ہوگا عبث حقیقی کیا ہے؟ ما لا يحصل فيه للفاعل فائدۃ اصلا، اس میں فاعل کو کچھ بھی فائدہ حاصل ہوئی نہ. جیسے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ موبائل کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں. کچھ ایسے استعمالات بھی ہوتے ہیں جہاں کوئی فائدہ نہیں. انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، فساد بک ہے، ہاں فیس بک. تو وائٹ ہاؤس ہے، واٹس ایپ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں کیا 4 کنڈیشن نکلے گی. بدون فائدہ کچھ بھی فائدہ نہیں. یہاں پہ آ جاؤ، فائدہ غیر مرتب ہے اور غیر مرتب ہے. یہ غیر مرتب معتد، تو معتد اور مرتب تو شروع میں کہیں غیر لگا دو، دونوں میں الگ تقسیمیں کر کے آپ کیا آ جائیں گی. اس میں نے لکھا ہے آپ کو فائدہ ہے مرتب ہے لیکن وہ غیر معتد ہے. مطلب کیا ہے؟ علم منطق ہم پڑھنا ہے، علم منطق پڑھنے کے لیے علم منطق کے نام پر شروع کر دیا کیا علم سر پڑھ رہے ہیں. کیوں بھائی علم سر پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ منطقی بن جائے. مجھے سبحان اللہ، اس کیوں
फायदा तो है, फायदा मुरत्तब है, लेकिन वो फायदा कौन सा है? यहाँ के लायक नहीं, मुनासिब नहीं हो, मंतिक वगैरह के। समझ बता रही है? फायदा है, गैर मुरत्तब है, मुतद भी है। ये मतलब क्या होएगा? मतलब कोई एक जगह फायदा तो आप पा रहे हैं, लेकिन वो फायदा है क्या हो? गैर मुरत्तब है, लेकिन वो फायदा कहीं ना कहीं आपको नतीजा देने वाला है। उसी को ले लीजिए आप, सर पे ले लीजिए। अब इल्म कहाँ से कर रहे हैं आप? सर पे पढ़ रहे हैं आप। मंतिक पढ़ने के लिए सर पे पढ़ना, उस पढ़ने की बुनियाद पर उससे कोई फायदा निकल के आया आपको मंतिक के हवाले से, मुझे तो समझ नहीं आता है, बस नहीं। लेकिन वो मुतद भी है, यानी कहने के वो काम देगा आपको। कुरान शरीफ की इजरा करने में जाएंगे तो वहाँ लायक पाएगा उसके। ये कौन सा चीज? तीसरा वाला है, फायदा है, गैर मुरत्तब है। अच्छा, फायदा मुरत्तब है, गैर मुरत्तब हो चुका। अब यहाँ पे ये भी हो चुका ना। अरे दूसरा होता है कि फायदा है, लेकिन उसके फायदे का कोई मुरत्तब भी नहीं और कोई मुतद भी नहीं। तो मिसाल बताओ उसकी। वही गैर अहम है और गैर अर्जेंट, चार शब्द है। समझ आए ना? वैसा हम लोगों के लिए है। किताब पहले लिखी है ना, तो बाद में लिखी हुई हो। सो नेवर सॉ फाइव पीपल मागिल्ला सर मतलब पढ़ना पड़ेगा इसको समझने के लिए इसको। होता है खास, लेकिन ये एक वो सर पढ़ने का मंतिक मुझे आ जाए अजीब कहानी है। सर पे पढ़ता ही लेकिन मंतिक आ जाएगा, उसको आ जाएगी अच्छी खासी। ऐसी थोड़ी है, ये समझ गए ना भाई? अब अरे जो वैसे मानी पड़ा अपने के तौर पर कोई फायदा नहीं उसमें। क्या मौके मिल जाता है वैसे माँ, ठीक है। बेफायदे माँ वैसे माँ, अब्बा नहीं वो अम्मा है। चलो समझ गए भाई? अब मसला वही हुआ, सवाल क्या है कि डाले का आपका ये कह देना लकाना तलबहु अवसा, तो क्या है इसका तलब करना है? ये कैसी बात हो गई? की बात मिलती की बात आ रही है। इससे ना इबादत पे कलाम हो सकता है, ये अवस की जो कई कंडीशन है। बताइए फिर आपकी मुराद यहाँ पे क्या है? मुराद में जो है ना दो मुरादें हो सकती हैं। अला सबील मने फुलू, मने फुलू किसे कहते हैं भाई? जो एक साथ जिनका इत्तेफाक हो, एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं, एक साथ जुदा भी नहीं हो सकता। यही है खाए माने तो फुलू, एक साथ जमा, एक साथ खाली हो सकते हैं, एक साथ जमा हो सकते हैं। तो कोई मसला माने तो खुलो है तो खाली नहीं हो सकता, मना हो रहा है। चलो ठीक है भाई। तो चार कंडीशन निकल के आ रही, इससे आपकी मुराद क्या है? डायरेक्ट कॉमन कहना चाहेंगे तो ये दुरुस्त नहीं है। अब यहाँ पे इसकी तीन कंडीशन निकालेंगे कि फायदा हो, फायदा मुतद्दे हो, फिर ये कि वो फायदा उस इल्म पर मुरत्तब भी हो। फायदा नंबर क्या है? फायदा तो जो फायदा भी है, फायदा मुरत्तब भी है, फायदा भी क्या है? मुतद्दे ये भी है। तीन में से मिल जाएगी ना। एक पहली वाली जो कंडीशन है वो तो ऐसी बात है, तो जो भी है यहाँ पे सारे जो है ना अबस की चंद सूरतें निकालेंगे। तीन सूरतें आपको दिखा देंगे तकरीबन। एक पहली वाली सूरत कि जो भी बंदा कोई काम करता है उसका कोई अगर फायदा ना हो, दुनिया के अंदर तो समझ नहीं आता। बदमाश हो गया, किसी कौम को तबाह करते हैं, किसी मुल्क को भी तो फायदा समझते ही होते हैं जी, समझ रहे हैं? ये पहली वाली कंडीशन है बेफायदे माँ, तो बगैर किसी फायदे को काम अंजाम दे रहा है, तो ये जाहिर इसका बदला कि कोई बंदा काम करेगा बगैर फायदे का थोड़ी कुछ फायदा उसको हो रहा होगा। अगर जी वो फायदा नजर शरअ में या आवाम में उर्फ के एतबार से सही है या सही नहीं है, तो उसके अपने एतबार से तो सही होगा। तो दो फायदे हैं, उर्फी फायदा और है उसकी नज़र में फायदा। तो ये इससे मुराद शायरी की कौन सी है? उर्फी फायदा है या उसकी नज़र में फायदा, ये बताना चाहते हैं, इसलिए इसको आशा में लगाया कि कौन आपने जीव कर दिया, उसी का हमें जवाब है। ठीक है भाई, समझ गया ना जी? डायरेक्ट ये कहना दुरुस्त नहीं है। ये भी तो है ना, लगाना तलब वो भी है ना। जैसे कुछ अपने बस यूं ही बस अपने उंगली काट दिया, कोई फायदा नहीं उसके अंदर। नहीं तो कुछ बदमाशी छुड़ी है उसको, कुछ लोग अपने आप को फांसी लगाते हैं, फायदा क्या नहीं है वही सोच करके लगाते हैं कि टेंशन बहुत ज़्यादा नया पता है, क्या पता है कि इसके बाद भी मरने वाला है। उंगली भी काट देगी उसको दिखाने के लिए, देखो तुम एहतियात करने के लिए बैठ गए,
حکومت کے خلاف نہیں کھائیں گے پئیں گے مار ڈالیں گے تاکہ اس کے خلاف کچھ بولے تو جان کی وجہ ایک بات اور ہے کہ جس بندے کے جو کچھ کر رہا ہے اس کی نگاہ کے بارے میں ہمیں بتانے ہوگا اس کے بارے میں ایسے رہا اعتقاد فی نظری کا لفظ آیا ہے عبثاً فی نظری اس کی نظر میں عبث ہو جائے کیونکہ کوئی اور چیز جانے میں نہیں اس کی نظر میں کیا عبث ہے کیا حقیقت ہے ٹھیک ہے چلو دیکھو سمجھ گیا میں کیا حاشیے کا اصل مقصد کیا ہے اب دیکھو اقول میں کہتا ہوں تو جواب کے طور سے انہوں نے دیا ہے حاشیے میں لکھا ہے تو لکان طلبہ عبثاً سے مراد یہ ہے کہ معاملہ ایسا ہی ہے عرف کے اعتبار سے ہوگا یا اس کی نظر میں کے اعتبار سے نہیں عبث مطلقاً عبث بات نہیں ہے بلکہ کیا عرفی اعتبار سے عبث ہوگا یا پھر خود وہ اس کی نظر میں ہی عبث ہوگا تمام عبث کے اقسام میں نہیں آئیں گے اگرچہ مطلق کہا گیا ہے سبھی آ سکتے ہیں لیکن سبھی موجود نہیں ہیں ہاں علی سبیل من الخلوع اجتماع تو جائز ہے لیکن کیا ہے آنے جائز نہیں افتراق جائز نہیں ہوگا سب دونوں چلے جائیں ایسا نہیں ہو سکتا یعنی عبث عرفی ہو یا عبث فی نظر ہی ہو دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا چلو بات سمجھا کے پورا دیکھیے یعنی ان الشروع فی العلم فعل اختیاری کیونکہ شروع فی العلم کیا فعل اختیاری ہے حاشیے میں شرح میں بارہ پڑھ چکا فعل اختیاری حل و مرکب کہ کیا فاعل مختار سے صادر ہو اس کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے یہ تو اسباب ادھر ہے ترتیب کے بارے میں پڑھیں نا ترتیب کی تعریف میں ہمیں لیتا ہے کہ اعلیٰ تعریف جی ترتیب و عمری معلومات تعدی کا مجھول کی آئی ہے چاہے مرکب ہے ہر مرکب ہے فاعل مختار سے صادر اس کے لیے کچھ کیا ہونا چاہیے ارادہ ہونا چاہیے کچھ تفصیلات پڑھیں علم حکمت کی بات ہے اس طرح سے شروع فی العلم میں کیا ایک فعل اختیاری ہے یعنی بندہ فعل اختیاری مطلب یہ کہ اس کے کرنے کے لیے کرنے والا کیا کرتا ہے ارادہ کرتا ہے تب وہ چیز کیا ہوتی ہے وجود پذیر ہوتی ہے سمجھ آ رہا ہے فعل اختیاری کا ایک عام معنی ایسا ہوتا وہ فعل بغیر کسی عزم ارادے کے مشروع نہ ہو کیا ہوگا تو وہ صدر ہوا چلیں اچھا اب فلا بدہ سے کچھ باتیں بتانے جا رہے ہیں کہ جب فعل اختیاری ہے تو فعل جو بھی کام انجام دے گا اس سوچ سمجھ کے انجام دے گا اس کے لیے تین صورتیں بنانے جا رہے ہیں کہ فلا سے حاشیہ نمبر میں لکھا ہے وجوب سے مراد وجوب عقلی ہے یعنی کچھ نہ کچھ فائدہ کا جاننا ضروری ہے فائدہ وہ جزمی ہو ضمنی ہو یا اس کے علاوہ کچھ اور ہو لیکن ہونا ضرور ہے فائدہ کیا لکھا ہے فلا بد من ان يعلم اولا ان لذلك العلم فائدة ٹھیک ہے اولا یہ جاننا ضروری ہے کہ اس علم کا کوئی مخصوص فائدہ ہے وَإِلَّا اگر یہ نہ جانے تو شروع کرنا ہی کیا ہو جائے گا ممتنع ہو جائے گا تو وہ گیا بدون فائدۃ ما لکھ میں سنا گئی توجہ بدون فائدۃ ما کو لکھ دیا پھر لکھ لو بدون فائدۃ ما میں بغیر کسی فائدے کے شروع کر دیا اس کا یہ شروع کرنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہوگا چلے گا بھائی وَإِلَّا سے اس کا رد کر دیا کہ بدون فائدۃ ما جو نمبر پہ لکھا ہوگا دیکھ لو 4 صورتوں میں وہ نہیں ہو سکتا تو اس کو فائدہ ہونا ضروری ہے وَإِلَّا لَمْ تَنَا الشُّرُوعُ ورنہ کیا اس کا شروع بھی کیا ہو جائے گا چاہے شروع علی وجہ البصیرہ ہو یا کچھ اور ہو حاشیہ میں لکھا ہے کما بینہ فی موضعہ جیسا کہ اس کے بارے میں علم حکمت میں بیان کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں کہ فعل اختیاری کا صدور کی فاعل سے اسی وقت ہوگا جب فاعل کیا کرے فائدے مرتب علیہا یعنی اس فعل کے اوپر جو فائدہ مرتب ہوتا ہے اس کا تصور وہ تب نہ کر لے تب تک وہ فعل اس سے حاضر نہیں ہوگا سمجھ بات ہو گئی فائنل موضعی کا مطلب فعل اختیاری کسی خاص علم کے ٹرمینالوجی ہے ٹرمینالوجی سنو ٹرمینالوجی ہے ٹیکنالوجی بایولوجی بایولوجی کا بولتے ہیں بایولوجی ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی نہ بولے اس کو اچھا لگتا ہے علماء کے پاس اس سے ہونا ان کے لوگوں پر گرا ہے اس کا یہ کیا ہمارا نہیں ہوا علم دین کا ہم بندہ کہاں آسمان میں گزارا تھا چلو یہ موضوع ہی سے مراد اس کا اصل ماخذ ہے نا اصل ماخذ جہاں اس بارے میں بات کی گئی ہے وہ کون سی بات ہے وہ علم حکمت
موقع محام میں موضعی مقامی محلی استقبال بنا ہے برابر ایک چیز اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو فائدہ کیا ہو بھیا معتد بھی ہو یعنی قابل قدر ہو مناسب ہو لائق فائق ہو معتدتم بیا اعتداد عبد المادہ سے شمار کرنا یعنی لائق شمار ہو لائق عمل ہو وہ فائدہ ضروری ہے کیا ہوئے معتد بیا ہو کرنا ہوئے یعنی مناسب ہو قابل شمار ہو لائق شمار ہو نظرا الى المشقہ التي تكون للمشتغلين في تحصيل ذلك العلم اللہ اس مشقت اور جانفشانی کی طرف نظر کرتے ہوئے اس وہ فائدہ لائق فائد بھی ہو جو جانفشانی جگر سوزی جگر کاوی کیا ہوتی ہے اس علم کی تحصیل میں لگے حضرات کو ہوتی ہے مسلم حضرات مشتغل مسلم حضرات مشتغل علم حاصل کرنے میں بہت غور سے سن رہے ہو سبحان اللہ ٹھیک سمجھ آیا نہیں مشقت نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے ہاں ہماری انڈیا میں مشقت ہے سمپل بات مشقت نہیں محبت نہیں محبت ہے والدہ دوارے کا محبت نہیں مشقت ہے مشقت نہیں ہے چلو مسرت ہے مسرت نہیں ہے انڈیا میں اس والوں کا انسٹال کرنا آجنے والے سننے تو معذرت چلو اس کے بعد کیا ہے بھئی وَإِلَّا اگر یہ چیز نہ ہو جائے پہلی چیز کیا ہے فائدہ ہو فائدہ کیا ہو مطلب لائق فائد قابل شمار ہو اگر یہ بھی نہ ہو جائے لائق شمار فائدہ نہ ہو تو کیا ہوگا پہلی بات کیا ہے فائدہ ہی نہ ہو تو شروع ممکن چلے ہیں فائدہ ہے لیکن فائدہ مناسب نہیں ہے تب بھی کیا ہو جائے گا وہ کیا جا رہا ہوگا کیا لکھا ہے وَإِلَّا رَكَانَ شُرُوعُهُ فِيهِ وَطَلَبُهُ لَهُ مِمَّا يُعَدُّ عَبَثًا عُرْفًا ورنہ تو کیا ہو جائے گا اس کا شروع کرنا اس علم میں اس علم کا شروع کرنا اور اس کا اس علم کو طلب کرنا لہو اور فی میں حق علم کا مطلب علم ہے اس علم کا شروع کرنا اور اس بندے کا یعنی اس علم کو طلب کرنا اس میں سے ہو جائے گا جس کو عرفاً کیا شمار کیا جاتا ہے اب لغت کے اعتبار سے نہیں بلکہ کسی اعتبار سے یہ لکھا ہوگا آپ عرف کے اعتبار سے کسے کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں غلط کے بارے میں تو اس حوالے سے آپ کے حاشیہ نمبر 20 جو انہوں نے لگایا ہے نیچے ایک لفظ ہے فَيَسِيرُ سَعْيُهُ فِي طَلَبِهِ عَبَثًا فِي نَظَرِهِ جو اپنی نظر میں کیا ہو جائے طلب کے سلسلے میں بیکار ہو جائے یہ کیا ہے اب ایسے عرفی ہے نیچے بات آنے والی ٹھیک ہے بھائی اوپر لکھ دیا دیکھو ایک عبث حقیقی ہے عبث عرفی ہے عبث حقیقی کا تصور تو ہو ہی نہیں سکتا عبث عرفی کا مسئلہ کیا حالت ہے تو جلدی کرو چلو دو ہو گیا بھائی ختم وَبِذَلِكَ يَفْتُرُ جِدُّهُ فِي قَطْعًا اور اسی سے کیا ہوگا اس علم کی تحصیل میں اس کی کوشش اور محنت ماند پڑ جائے گی یفتو مطلب فدور پڑ جائے سست پڑ جائے ٹھیک ہے ہاں کیوں پتہ ہی نہیں چلے کچھ فائدہ ہے تو پڑھتے پڑھتے جیسے آپ لوگ ہیں آپ سمجھ میں آئے ایک علم جو سمجھا رہے بچوں کے فائدے کے میں نے پہلے کہا تھا منطق کے مقصد غیر متعین ہے یا متعین ہے غیر واضح سستی پہ آئے گی کہیں نہیں جائے گی کمزوری یہ سب آیا تو بیچارے کا یکسو جو بھی پڑھنے آ رہے ہیں مزے نہیں آ رہا ہے نام لے لوں گے کسی کا ٹھیک ہے یہ کنڈیشن ہونی چاہیے ارے غلام یاسین کدھر ہے نام آ ٹھیک سمجھ آیا تو سستی کالی کا اسباب پورے گنائیں گے یہ کچھ بھی ہم نے پڑھا تھا طالب علم میں کمزور کیوں رہتا ہے کئی موقع بھی بیان کروں گا یہی ہے ایک وجہ بھی کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیوں پڑھ رہا ہے ادھر سے نظامی کر رہی ہے اس میں نہیں آگا اس کو ہاں او بھائی اب پتہ چل جائے نا سستی غائب ہو جاتی ہے کیوں ایسے ہی کہہ رہا ہے چلو چلے دو چیز ہو گئی نا تیسری چیز ولا بد ان يكون تلك الفائدہ هي الفائدہ ضمیر منفصل ضمیر منفصل کا استعمال وہی کہتے ہیں متصل کا استعمال متاثر ہو ان میں سے یہی ہے تاکید کے لیے استعمال کرنا چھ مقامات ہیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فائدہ وہی فائدہ ہو جو فائدہ اس علم پر کیا ہوتا ہو تو اس علم سے پڑھنے کی بنیاد پر جو فائدہ ہمیں مرتب ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ مجھے وہی ملنا چاہیے وہ فائدہ نہیں ملنا چاہیے تھا کوئی اور فائدہ ملتا ہے تو پھر ہمارے لیے فائدہ نہیں
ہے لیکن اس مقام کے لیے فائدہ نہیں ہے. مثال منطق پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ منطق کی تعریف وہی ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے وہی منطق ہے. کیا ہے بھائی؟ جو سمجھ میں آئے دماغ پکا دے وہ تعریف طلبی ہے، طالب علمی ہے. طالب علم کی جن نظم کرتے ہیں تعریف کے قسم وہ سمجھتے ہیں. جہاں سمجھ میں نہ آئے وہ کیا ہو منطق ہے. کوئی بول رہے ارے یہ کون سی منطق کی گفتگو کر رہے ہو یار، بولتے ہیں ارے یار کیا منطق کی گفتگو کرو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کے اپنے ذہن میں کچھ نہیں بتائے گا، منطق کو بدنام کر رہا ہے. کیا منطق کی گفتگو کر رہے ہیں ٹھیک ہے. چلو ختم ہو گیا نا بھائی. ہاں آگے لکھا ہے ان لم تکن ایہا، اگر یہ چیز نہ ہو. لم تکن میں تکن کی زمین لوٹے گی فائدہ کی طرف، ایہا میں کون لوٹے گی زمین بھائی؟ دو الگ کیا ہے، الگ کرنے کی وجہ ضابطہ نو کا بھی نہیں ہے. اگر وہ فائدہ وہی فائدہ نہ ہو جزائے لربما زال اعتقادہ بعد الشروع فیہ، بسا اوقات لربما اس لیے کہا ہے کیونکہ یقین نہیں ہے. کچھ ایسے نہیں ہوتے ہیں کسی کے بعد کچھ فائدہ نہیں لگے رہتے ہیں تو یقینی نہیں ہے کہ کیا ہے اس کا اعتقاد شروع کرنے کے بعد ظاہر ہو جائے گا. یقین چیز نہیں ہے. حاشیے میں لکھا بھی ہے تو قطعاً یقینی چیز نہیں، اس لیے لربما کا ورنہ زیادہ کہتا ہے کیا ان لم تکن ایہا لزال اعتقاد نہیں کہا بلکہ کیا کہا لربما زال. دیکھو الفاظ کا انتخاب ہے. نظموں میں لکھو گے تو الفاظ گھرانا بڑھانا دے دے کے لکھنا یہ سب ہے. منطق سمجھ لو دماغ کھلنے کی چیز. مساوات کیا ہو جائے گا اس کا اعتقاد شروع کرنے کے بعد کیا ہو جائے گا نہیں ختم ہو جائے گا. لہٰذا مناسبت بینہما، کیونکہ اس فائدہ اور وہ فائدہ جو اس کو مل رہا ہے جو فائدہ اسے ملنا چاہیے ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی مناسبت نہیں ہے. ہمیں لکھ دیا ہے بین الفائدہ المتتبعہ و بین العلم، علم اور اس متتبع فائدے کے درمیان اگر کوئی مناسبت نہ ہو تو اس میں کیا ہو جائے گا وہ بیچارہ شروع کرنے کے بعد جو اعتقاد ہے کہ مجھے پڑھنے کے بعد یہ ملنے والا ہے اور غور کر لو جامعہ آئے ہو عالم بننے کے لیے کیا ہو جائے گا لگانا طرف ہو آوشن میں آپ دن تبدیل کروں ایسی کو وہ مزے کیا ہے ہمارا ذہن ملا ہو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. طلبہ کی سستی کے قائلے لاؤ مجھے تو بھی سمجھاتے ہیں ایسی مسائلوں کی طرف یا آوشن کی نظری تو اپنی طرف میں کیا ہو جائے گا وہ تو اس کی کوشش خود اس کے طرف میں کیا ہو جائے گی اس کے اپنے اعتبار سے ابس ہو جائے گی. توجہ دیکھ لو بھائی اس کی کوشش اپنی طرف میں خود اس کے نظر میں کیا ہو جائے گی بیکار ہو جائے گی. باوجود میں لوٹ رہی ہے. پسند آ گیا چلو ختم آ گئی. اب اس میں سے کون سی کنڈیشن آ گئی فائدہ اگر مرتب معتد فائدہ ہے مرتب اور معتد بیاہ والی ہوگی نا جی نہیں لکھاؤں کیا لکھے او کچھ الگ کیا ہو گیا کیا ایک تو ایک ہونا چاہیے فائدہ ہو مرتب ہو مطلب بیاہ ہو یہ ڈبل ڈال آئے گا جی ایک بنا بیٹھے تو فائدہ مرتب اور مطلب بیاہ. دیکھیں واقع عالم الفائدہ المعتد بها المرتبہ علیہ اگر کیا ہے بھائی نو یکمل رغبتہ فی ذلک و عبادت ماشاءاللہ. اس لیے کہ وہ اس فائدے کا اس کو پتہ چل جائے تو فائدہ کیا ہے اس علم پر مرتب و معتد ہے لائق فائق ہے واضح سمجھ کر رہا ہوں اس کی رغبت اس میں بھی کیا ہو جائے گی تمام ہو جائے گی. مزہ آئے گا پڑھنے میں سستی عبادت وہ فی تحصیلی اور وہ اس کی تحصیل میں کیا کرے گا مبالغات میں لگ جائے گا. مبالغہ مطلب انتھک انتھک کچھ میں لگ جائے گا کما ہوا تو جیسا کہ اس علم کا وہ حق ہے. ذات ذالک الاعتقاد بعد الشروعی اوہو ابھی تو شروعات میں اس کا یہ حال ہوگا اور شروع کے بعد اس کے اعتقاد میں کیا ہوگا اور مزید اضافہ اس کے اعتقاد میں شروع کرنے والے کہ اس کا فائدہ ہے جو پڑھتے جائے گا فائدہ ملتے جائے گا. یار تم بھی شروع کیے تھے وہ سنتے تھے وہ ڈنجر ہے تم بھی ختم پھر تم بھی وہ ڈنجر ہو گیا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بواسطتی مناسبتی مسائلی لتلک الفائدہ اس فائدے کے لیے اس علم کے مسائل کے مناسبت کے واسطے سے سمجھ آیا کہنے کا چاہ رہا ہے یعنی ایک فائدہ ہے اس فائدے کو اس علم کے مسائل سے کچھ کیا ہے مناسبت ہے. بھئی جو علم میں پڑھ رہے ہیں اس علم سے آپ کو فائدہ ملا تو اس کو کہنے کے
اس کا اعتقاد دن بدن کیا شروع میں بڑھتا جائے گا. کیوں؟ کس واسطے سے؟ اس علم کے مسائل کے اس قاعدے سے کیا ہے تعلق ہونے کی بنیاد پر اور واسطے ہونے کی وجہ سے مناسب ہونے کی بنیاد پر. چلو کھانا ہو گیا بات ہو گئی.